کسی نے پوچھا ہے کہ کیا میاں بیوی گھر میں نفل کی دونوں جماعت کر سکتے ہیں کہ شوہر امام بن جائے اور بیوی مقتدی ہو جائے یہ مقتدیہ ہو جائے؟ جی کر تو سکتے ہیں، لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ پہلی بات امام جو شوہر ہے اس کو امامت کے مسائل آنے چاہیے۔ اگر اس کے وضو کے ٹھکانہ نہ ہو، اسے غسل کے مسائل نہیں آتے، نماز کے فرائض، اس کی شرائط، اس کے واجبات اور نماز کس طرح ٹوٹ جایا کرتی ہے اس کا علم ہی نہ ہو، تو وہ گھر میں بھی امامت کا اہل نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنی نماز تو برباد کرے گا، کم علمی کی بنا پر بیوی کی بھی کرے گا، پھر تو امامت جائز نہیں۔ لیکن اگر وہ ان تمام ضروری مسائل کو جو خاص طور پہ طہارت اور نماز سے متعلق ہیں یہ جانتا ہے تو بالکل وہ امامت کر سکتا ہے۔ لیکن جب دو افراد اگر مرد امام ہوں اور مقتدی ہوں تو حصول یہ ہوتا ہے کہ امام آگے کھڑا ہوگا اور اس کے ٹخنوں سے تھوڑا پیچھے جو ہے وہ مقتدی کھڑا ہوتا ہے۔ لیکن جب زوجہ پیچھے نماز پڑھیں گی تو امام آگے ہوگا اور زوجہ جو ہے وہ پیچھے، جیسے صف ہوتی ہے پوری صف کے اندر وہاں پہ کھڑی ہوں گی، اس طریقے سے جماعت ہوگی۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ میں پیشاب وغیرہ گھر سے کر کے پھر مسجد میں جاتا ہوں، وضو کیا مسجد میں، اور پھر جب نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہوں تو بعض اوقات قطرہ نکل آتا ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اگر یہ مستقل بنیادوں پر نہیں ہے، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے تو جیسے قطرہ نکلے گا آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا، آپ کو جا کر دوبارہ وضو کرنا ہوگا، اتنی جگہ کو پاک کر لیں تو بہت ہی بیسٹ ہے۔ اور اگر یہ دائمی عادت ہے کہ جب بھی وضو کرتے ہیں، چاہے گھر میں نماز پڑھیں چاہے مسجد میں آ کے قطرات خارج ہو جاتے ہیں، تو آپ شرعی معذور کہلائیں گے۔ ایسی صورت میں پھر یہی ہے یعنی آپ بار 2-3 دفعہ اپنا امتحان لیں کہ ایک دفعہ آپ نے وضو کیا، نماز پڑھنا شروع کی، قطرہ آیا، چھوڑ دیں، تھوڑی دیر بعد پھر وضو کریں، پھر نماز پڑھیں گا، پھر قطرہ آ جاتا ہے، اس کا مطلب ہے 2-3 دفعہ کا امتحان لینے سے ثابت ہو گیا کہ آپ شرعی معذور ہیں۔ پانی کی ٹھنڈک کی وجہ سے آپ کا قطرہ خارج ہوتا ہے، اگرچہ آپ پیشاب کرتے ہوئے مکمل اطمینان حاصل کر لیتے ہیں، پھر بھی قطرات نکل رہے ہیں تو آپ شرعی معذور ہیں۔ شرعی معذور کا حکم یہ ہوتا ہے کہ وضو کرے، نماز پڑھے، وضو کے دوران قطرہ آیا یا نماز کے دوران معاف ہوگا۔ لیکن اگر یہ دائمی عادت نہیں ہے، کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے تو پھر آپ کی نماز فوراً ٹوٹ جائے گی، وضو بھی ختم ہوگا، دوبارہ آپ کو وضو کرنا ہوگا۔ استبراء اچھی طرح کیا کریں۔ استبراء کا مطلب ہوتا ہے پیشاب کے نالی سے خارج ہونے کا مکمل طور پر اطمینان حاصل کرنا۔ اس کے لیے بعضوں کو کرتے ہیں نا تو پھر اس سے بچے ہوئے قطرے نکل آتے ہیں، بعضوں کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ ٹہلتے ہیں، وہ واش روم کے باہر تھوڑا سا ٹہلنے سے آ جاتے ہیں، بعض اوقات تھوڑی حرکت ایک پاؤں کے اوپر اچھلیں تو آ جاتے ہیں۔ اگر کسی کو ایسا ہے مرض کہ وہ اگر یہ اعمال نہ کرے تو قطرات بعد میں آتے ہیں تو واجب ہے کہ پہلے یہ کرے پھر وہ نماز وغیرہ کی طرف متوجہ ہوں۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ بہن تھی، انہوں نے کہا کہ ایک ڈاکٹر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ الٹرا ساؤنڈ کے لیے مریضوں کو میرے پاس بھیجیں تو ہر مریض کے بدلے میں آپ کو 200 روپے دوں گا، تو مریضوں کو وہاں بھیجنا کیسا ہے؟ دیکھیں اس کو اجارہ کہیں گے کہ آپ اپنی سروس پرووائڈ کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو ذہنی طور پہ تیار کرتے ہیں پھر وہاں پر آپ بھیجتے ہیں، تو یہ جو آپ سروس پرووائڈ کر رہے ہیں اس کے آپ پیسہ لے رہے ہیں، اس کو اجارہ کہتے ہیں، اور جو وہ پیسہ دے رہا ہے اس کو اجرت کہا جاتا ہے۔ یہ اس صورت میں ہم اس کو جائز کہیں گے کہ جب ڈاکٹر واقعی ماہر ہوں، ان کے پاس جو اکوپمنٹ ہے وہ بڑے اچھے ہوں، رزلٹ بھی بہت صحیح قسم کا دیتے ہوں، لوٹ مار نہیں کرتے ہوں، لوگوں کو دھوکہ نہیں دیتے ہوں، تو پھر آپ ان کو بالکل وہاں پہ بھیج سکتے ہیں۔ اچھا اسی طرح ان کی قیمت بھی جو ہے الٹرا ساؤنڈ کی وہ عام جگہوں کے مطابق ہی ہو۔ اب اگر فرض کر لیں ایک جگہ پر ہوتا ہے 500 روپے کا اور یہ 1000 کا کرتا ہے کیونکہ 200 آپ کو بھی دینے اور آپ یہاں بار بار بھیج رہے ہیں اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں بس یہاں سے آپ کر کے لائیں، تو یہ ایک طرح سے آپ ظلم کر رہے ہیں کہ غریب آدمی کہیں اور سے کروا لیتا تو اس کو کم پیسے پڑتے، لیکن آپ اپنے کمیشن کے چکر میں وہاں بھیج رہے ہیں اور وہ اس کو لوٹ رہا ہے۔ اسی طرح مشینیں اچھی نہیں ہیں، رزلٹ صحیح نہیں نکالتا، ایسی بے پرواہی سے کام کرتا ہے، تو پھر تو یہ آپ نے اپنے لیے وبال آخرت جمع کرنا ہے۔ تمام اچھی طرح قیودات کا لحاظ کر کے پھر اگر آپ وہاں پر کسی کو بھیجتے ہیں تو پھر اس میں حرج نہیں ہوگا اور آپ کے لیے اس کی اجرت لینا بھی جائز ہے۔